بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچرا اٹھانے والا غریب لڑکا اور نیلو جنزادی۔ وہ جیسے ہی اوپر اٹھا چکرا کر رہ گیا۔ ایک کاغذ کا گولا بہت بری طرح سے آ کر اس کی کن پٹی پر لگا۔ اس نے لا تعداد گالیاں دے ڈالی اور مڑ کر کاغذ پھینکنے والے کو دیکھنا چاہا، لیکن یہ کیا، اس کے آس پاس تو کیا دور دور تک کوئی بھی زی روح نہ تھا۔ وہ ایک دم حیران ہوا، اگر یہاں کوئی ہے ہی نہیں تو یہ کاغذ کا گولا آیا کہاں سے؟ اس نے سر جھٹکا اور گلے میں موجود رومال سے اپنے چہرے اور گردن پر آیا پسینہ پونچھا۔ جولائی کی 7ویں تپتی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس وقت تقریباً 8:30 بجے کا وقت تھا۔ اس نے دوبارہ پسینہ صاف کیا اور ایک نظر آسمان کی طرف دیکھا۔ ابھی تو 8:30 ہی ہوئے تھے اور ابھی سے ہی سورج سر پر آ گیا تھا۔ اس کا گرمی سے برا حال تھا۔ دھوپ کی تمازت اس کے چہرے پر واضح دکھائی دے رہی تھی۔ ابھی سے یہ حال ہے تو ابھی تو پورا دن باقی تھا۔ یہ گرمی تو اس کی جلد کو پگھلا ہی دے گی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کا گوشت گرمی کی وجہ سے پگھل پگھل کر بدن سے الگ ہو جائے گا اور وہ صرف ڈھانچہ بن کر رہ جائے گا۔ ممکن ہے یہ گرمی اس کی ہڈیاں بھی پگھلا دے۔ اس نے خود کو اپنے خیالوں میں اس طرح دیکھتے ہوئے بے اختیار جھرجھری لی۔ اس نے ہاتھوں میں موجود دستانے اتارے اور کمر کے ساتھ لگے بیگ میں سے پانی کی بوتل نکال کر پہلے ہاتھ دھوئے، پھر منہ دھویا اور پھر وہی بوتل منہ سے لگا لی۔ پانی بھی گرم ہی تھا، جو کہ اس کی پیاس مٹانے میں ناکام رہا۔ اسے بے اختیار اپنی بے بسی پر رونا آیا۔ کاش کہ وہ بھی باقی سارے محلے والوں کی طرح خوب امیر ہوتا، صبح آفس جاتا، پورا دن ایئر کنڈیشنر کمروں میں اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں گزارتا اور اے سی والی گاڑی میں واپس گھر آتا۔ گھر میں اسے پینے کو فریج سے نکال کر ٹھنڈے اور فرحت بخش جوسز پیش کیے جاتے، پھر وہ رات روم کولر اور پنکھے کی پرسکون ہوا میں سو جاتا۔ لیکن ہائے اس کی قسمت! اوپر سے اس کے محلے والے بھی بے حد سفاک اور ظالم ثابت ہوئے تھے۔ وہ اسے ٹھنڈے پانی کا شربت تو کیا، گرم پانی کا گلاس بھی نہ پوچھتے۔ اگر وہ کبھی مجبوراً کسی سے مانگ بھی لیتا تو اس کو پانی ایسے برتن میں پیش کیا جاتا جس کو دیکھ کر ہی قے آ جائے۔ وہ لوگ اسے حقارت کی نظروں سے دیکھتے تھے۔ وہ ہمیشہ اپنا قصور ڈھونڈتا رہتا کہ آخر اس کا قصور ہے کیا؟ کیوں محلے کے لوگ اس سے اتنا عجیب برتاؤ رکھتے ہیں؟ وہ ایسے اسے دیکھتے جیسے وہ ان کا بہت کچھ چھین کر کھا گیا ہو، یا پھر وہ کوئی گند کی پوٹلی ہو۔ وہ تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہتا تھا، چپ چاپ اپنا کام کر کے چلا جاتا تھا۔ پھر وہ لوگ اس سے اس قدر نالاں کیوں تھے؟ کیا وہ اس کی قسمت کی وجہ سے اس سے ناخوش تھے؟ اس کا تو بس ایک ہی جرم تھا۔ اگر وہ ان لوگوں کی نظروں میں جرم تھا تو ہاں وہ تھا مجرم، لیکن وہ اپنی قسمت تو نہیں بدل سکتا تھا۔ کاش اس کے محلے والے بھی اچھے ہوتے تو اسے کم از کم ایک ٹھنڈا پانی کا گلاس تو نصیب ہو جاتا۔ اس نے ایک سرد آہ بھری، جھک کر ٹرالی پکڑی اور آگے کی طرف چل پڑا۔ اب اسے سارا دن یہی کام کرنا تھا۔ اس تپتی دوپہر کی تیز دھوپ میں اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی اس کو یہ کہنے والا نہیں تھا کہ اس طرح تیز دھوپ میں نہ جاؤ، بیمار ہو جاؤ گے۔ نہ ہی کوئی ایسا تھا جو اسے ٹھنڈے پانی کی بوتل دیتا اور کہتا سائے سائے میں چلنا، پانی پیتے رہنا اور دھوپ سے بچنا۔ اس کا تو کوئی تھا ہی نہیں۔ اس نے وہ ٹرالی ایک جگہ روک دی اور پھر سے ماتھے اور چہرے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ اتنی سی دیر میں وہ پورا پسینے میں نہا چکا تھا۔ وہ ایک درخت کے سائے میں آ کھڑا ہوا۔ اس کا سانس گرمی کی وجہ سے پھول چکا تھا اور گلا مارے پیاس کے خشک تھا۔ کاش اسے کہیں سے ٹھنڈے پانی کی بالٹی مل جاتی، اس نے بے اختیار اپنے دل میں سوچا۔ لیکن اگلے ہی لمحے وہ حیرت سے گنگ ہو گیا۔ اس کو اپنے اوپر ٹھنڈا پانی گرتا ہوا محسوس ہوا، جیسے کسی نے اس کے سر پر پوری بالٹی انڈیل دی ہو۔ اسے اپنے جسم میں بے اختیار سکون کی لہر محسوس ہوئی، جیسے کسی نے اسے تپتے صحرا سے اٹھا کر ٹھنڈی برف کی وادی میں لا بٹھایا ہو۔ اس کے دل کو جیسے قرار آ گیا تھا۔ پانی اس درجے ٹھنڈا تھا کہ ساری گرمی اڑن چھو ہو گئی تھی۔ اس کی ہڈیوں تک میں یک گونا سکون اور ٹھنڈک پہنچ چکی تھی۔ اس کا چہرہ جو گرمی کی وجہ سے جھلس گیا تھا، اب ٹھنڈا برفیلا پانی پڑتے ہی اپنی نارمل حالت میں واپس آ رہا تھا۔ ساری پیاس ختم ہو چکی تھی۔ ایک دم ایک سرد ہوا کا جھونکا
تیزی سے اس کے پاس سے گزرا تو اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ بے اختیار اس کے دانت سردی کی وجہ سے بجنے لگے تھے۔ اس نے ایک نظر خود کو دیکھا جو پورے کا پورا بھیگا ہوا تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے بجتے دانتوں پر غور کیا اور درخت کے سائے سے باہر دیکھا۔ دھوپ تو جوں کی توں موجود تھی۔ آسمان پر سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ پر غور کیا تو وہ کپ کپا رہا تھا۔ اس نے حیرانگی سے خود کو دیکھا اور کہا، دھوپ تو ویسی کی ویسی ہی ہے، یہ مجھے سردی کیوں لگ رہی ہے؟ اور میرے اوپر یہ ٹھنڈا یخ پانی کہاں سے آیا؟ کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ اس نے ادھر ادھر مڑ کر اپنے اس محسن کو دیکھنا چاہا جس نے اس کے دل کی بات جان کر اس کو ٹھنڈے پانی سے نہلا دیا تھا، لیکن اس کو کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ وہ بہت زیادہ حیران ہو چکا تھا۔ کوئی تو تھا جس نے اس پر پانی کی پوری بالٹی پھینک دی اور پھر خود ہی اپنی بالٹی لے کر چلا گیا۔ سوچنے کی بات یہ تھی کہ اتنی جلدی کوئی کیسے غائب ہو سکتا ہے۔ خیر، اس نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، ایک نظر پھر سے اپنے بھیگے ہوئے سراپے پر ڈالی اور خود سے ہی بڑبڑانے لگا۔ ویسے مدد کا یہ طریقہ بھی بہت ہی عجیب ہے، سر پر ہی بالٹی الٹ دی، مطلب حد ہے، وہ جو کوئی بھی تھا سیدھی طرح بھی تو بالٹی دے سکتا تھا۔ خیر، اب وہ تر و تازہ ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے بھیگے ہوئے بالوں کو ہاتھ کی مدد سے ایک طرف کیا جو ماتھے پر آ چکے تھے، اور وہاں سے کچھ دور کھڑی کی گئی اپنی ٹرالی کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی درخت کے پاس ایک شرارتی قہقہا گونجا جس سے ہوا میں جل ترنگ بکھر گئے۔ اس کے بعد وہ تقریباً سارا دن ہی دھوپ میں کام کرتا رہا، لیکن اسے بڑی حیرت ہوئی کہ اسے نہ تو گرمی محسوس ہوئی نہ پسینہ آیا۔ وہ بڑی حیران تھا۔ اسے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی۔ سارا دن وہ خود کو ٹھنڈک میں محسوس کرتا رہا، جیسے اسے فریج میں ڈال دیا گیا ہو یا اس میں کوئی اے سی فٹ کر دیا گیا ہو۔ آج وہ پہلی بار کام کرتے ہوئے اکتایا نہیں تھا، نہ ہی اس نے کسی کو ایئر کنڈیشنر گاڑیوں اور کمرے میں بیٹھے دیکھ کر سرد آہ بھری تھی، نہ ہی لوگوں کو ٹھنڈے میٹھے مشروبات پیتے دیکھ کر اس نے انہیں حسرت سے دیکھا۔ پورا دن اس کے بعد اسے پیاس محسوس نہیں ہوئی تھی، نہ ہی اس کے ہونٹ خشک ہوئے نہ اس کا گلا سوکھا۔ آج وہ لوگوں کے طنزیہ جملوں سے بھی بچ گیا تھا۔ کام ختم کرنے کے بعد وہ گھر آیا تو بے حد تھکا ہوا تھا۔ گھر کیا تھا، بس ایک کمرہ تھا جو محلے کی ایک خالہ نے ترس کھا کر اسے رہائش کے لیے دے دیا تھا، اور اس ترس کے نام پر وہ ہر مہینے اس سے 7,000 کرایہ اور 2,000 بجلی کے بل کے پیسے لیتی تھی۔ کرایہ تو چلو سمجھ میں آتا تھا، لیکن 2,000 کا بل جانے کہاں سے اس نے اس کے کھاتے میں ڈال دیا تھا، وہ آج تک نہیں سمجھ سکا، کیونکہ اس کے کمرے میں تو ایک زیرو کا بلب تھا جو وہ رات کو تنگ آ کر بند کر دیتا تھا کہ کہیں اس کی بے بسی کا لوگ مزید تماشا نہ بنا سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ اسے اس کمرے کی کھردری، جگہ جگہ سے پینٹ اکھڑی ہوئی اور بدوضع دیواروں کو دیکھ دیکھ کر خوف محسوس ہوتا تھا۔ کمرے کا فرش بھی جگہ جگہ سے ٹوٹا پڑا تھا۔ ساری رات مچھروں سے تنگ ہو کر کروٹیں بدلتے ہی گزرتی تھی، کیونکہ کمرے میں کوئی پنکھا نہیں تھا۔ لیکن اسے کوئی شکایت کرنے کا حق نہیں تھا۔ اگر اسے وہاں رہنا تھا تو اپنی آنکھیں اور زبان بند رکھنی تھی، نہیں تو یہ چھت بھی اس سے چھین لی جاتی۔ اسے بے اختیار 4 سال پہلے کا منظر یاد آ گیا جب اس نے کمرے کی مالکن خالہ کو کہا، خالہ مجھے پنکھا لگوا دیں، بل تو آپ ویسے ہی لیتی ہیں، مجھے ساری رات گرمی اور مچھروں کی وجہ سے نیند نہیں آتی، اور مہربانی کر کے کچھ فرش اور دیواروں کی مرمت بھی کروا دیں۔ رات کو جب لیٹتا ہوں تو ٹوٹا ہوا فرش میری کمر اور پہلوؤں میں چبھتا ہے، اور ٹوٹی ہوئی دیواریں مجھے خوف میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ تو خالہ نے انتہائی ڈرامائی انداز میں گلا پھاڑ کر محلے داروں کو متوجہ کیا اور کہا کہ آئے ہائے دیکھو بھائیو، دیکھو بہنوں، اس کے منہ میں بھی زبان لگ گئی ہے، کیسے مجھے آنکھیں دکھا کر باتیں کر رہا ہے۔ ارے میں نے تو ہمدردی میں تجھ پر ترس کھا کر مفت میں تجھے کمرہ دیا، اب سارے گھر کا میٹر ایک ہے تو اس لحاظ سے تمہارا تیسرا حصہ بنتا ہے، لیکن میں پھر بھی تم پر ترس کھا کر تم سے تیسرے کا بھی آدھا لیتی ہوں، اس پر بھی تمہیں شکایت ہے؟ ارے میاں، تمہیں تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے تمہیں اپنا محل جیسا کمرہ مفت میں دیا ہے، ورنہ تم جیسے لوگ تو سڑکوں پر سوتے ہیں۔ پھر بھی آگے تمہاری مرضی، تمہیں رہنا ہے تو رہو، نہیں تو اپنا کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈ لو۔ خالہ کی باتیں سن کر وہ حیرانی سے خالہ کی جانب دیکھنے لگا۔ ایک اور آواز نے اسے خود سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا۔
محلے کی ایک اور ماڈرن عورت اس خالہ سے کہہ رہی تھی کہ بہن، میری تو سمجھ میں نہیں آتا تم نے اس جیسے حقیر کو اپنے گھر پر رکھا ہی کیوں ہے؟ یہ تمہاری ہی شے کا نتیجہ ہے جو یہ نیچ ہمارے سامنے سر اٹھا کر ہم سے سوال کر رہا ہے۔ اس نے ایک نظر ان سب پر ڈالی۔ پورا محلہ اکٹھا ہو چکا تھا اور سب اسے نفرت، حقارت اور تمسخر اڑاتی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ شرمندگی کے گہرے گھڑے میں گر گیا اور سر جھکائے کوٹری نما کمرے بقول خالہ کے ان کے محل میں آ گیا۔ اس نے اپنے سامان پر نظر دوڑائی۔ سامان کیا تھا؟ بس ایک تکیہ، ایک تلائی، ایک بوسیدہ کمبل، 2 پانی کی بوتلیں، ایک گلاس، ایک پیالی، اور پھر ایک ہی پل میں اسے سمجھ آ گئی تھی کہ اگر اسے یہاں رہنا ہے تو اندھا، گونگا اور بہرا بن کر رہنا ہوگا۔ اس کے بعد وہ واقعی ہی اندھا، گونگا اور بہرا بن گیا، لیکن وہ روز بروز احساس کمتری کا شکار ہوتا جا رہا تھا۔ 10,000 کی معمولی سی نوکری تھی جس میں سے 7,000 تو سیدھا سیدھا خالہ ہی اینٹھ لیتی تھی، باقی بچا 3,000 تو بمشکل اس سے پورا مہینہ اپنی روٹی پوری کرتا۔ وہ بھی کبھی ایک وقت کھاتا تو اگلے 2 وقت گزر جاتے۔ وہ زیادہ تر دن کے وقت ہی تنور سے 2 روٹیاں لیتا اور پانی کے ساتھ ہی کھا لیتا۔ تنور والا اچھا تھا، وہ اسے روٹی آدھی قیمت پر دے دیتا تھا۔ وہ دن کو ہی کھا لیتا اور اسی سے اس کی رات اور صبح بھی گزر جاتی۔ آخر کبھی تو لوگ اسے بھی انسان سمجھیں گے۔ اپنے ہاتھ پر چبھن محسوس کرتے وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ زیرو بلب کی روشنی میں اسے ہاتھ پر بیٹھا مچھر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بھی محلے والوں کی طرح اس کا خون ہی چوس رہا تھا، بس فرق صرف اتنا تھا کہ محلے والے اپنے الفاظ اور آنکھوں کا استعمال کرتے جبکہ یہ اپنے منہ کا کر رہا تھا۔ اس نے دوسرے ہاتھ کی مدد سے اسے مارنا چاہا، لیکن اگلے ہی پل کچھ سوچ کر اسے اڑا دیا۔ وہ سونے کے لیے لیٹا تو ایک دم سے اسے دن کا سارا واقعہ یاد آ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنے کان کے پاس ہوئی سرگوشی سے مارے ڈر کے اچھل پڑا۔ اس کے کان کے پاس بے حد محبت بھرے انداز میں سرگوشی کی گئی تھی، مسکراتے رہا کرو۔ اس نے ہراساں نظروں سے چاروں جانب دیکھا مگر اسے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ وہ بے حد خوفزدہ اور پریشان ہو گیا۔ کون ہے یہ لڑکی اور میرے کمرے میں کیا کر رہی ہے؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو محلے والے تو مجھے جان سے مار دیں گے۔ وہ کافی دیر ادھر ادھر دیکھتا رہا مگر کوئی ہوتا تو اسے دکھتا نہ۔ وہ تھک کر لیٹ گیا مگر اس گرمی میں نیند کہاں آنی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ دن کی ٹھنڈک ابھی بھی اس کے جسم میں موجود تھی، ورنہ یہاں لیٹنا تو دور بیٹھنا بھی دوبھر ہوتا تھا۔ اسے ابھی لیٹے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اس کو ایسے لگا کہ جیسے کمرے میں ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو، ساتھ ہی ساتھ کوئی اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا یا چیختا چلاتا، اس کی پلکیں ایک دم بھاری ہو گئیں اور اگلے ہی لمحے وہ نیند کی گہری وادیوں میں اتر گیا، جبکہ اس کے سوتے ہی کمرے میں دلکش ہنسی کی آواز گونجی۔ سیاہ ہیولا جو اس کے پاس ہی بیٹھا تھا ایک دم کھلکھلا اٹھا۔ وہ ہیولا صبح کاذب تک اس کے پاس بیٹھا اس کو سکون سے دیکھتا رہا، پھر اس کی آنکھ کھلنے سے پہلے ایک نیلے رنگ کا دھواں بن کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ وہ جیسے ہی بیدار ہوا رات والا سارا واقعہ بھول چکا تھا۔ وہ ایک انگڑائی لے کر اٹھا اور حیرت کے گہرے سمندر میں ڈوب گیا۔ اس نے حیرانی سے اپنا پہلو اور کمر ٹٹولی، لیکن اس کے پہلو اور کمر میں کوئی درد نہ تھا۔ اس نے گھبرا کر اس ٹوٹے فرش کو دیکھا جو آج اس کو بالکل نہ چبھا تھا۔ وہ تو خود کو اتنا تر و تازہ محسوس کر رہا تھا جیسے ساری رات پھولوں کے بستر پر سویا ہو۔ دروازے پر ہونے والی لگاتار دستک کی وجہ سے وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ یا اللہ خیر، یہ کون ہے جو صبح ہی صبح میرا دروازہ توڑنا چاہتا ہے؟ اس پورے کھنڈر کمرے میں ایک دروازہ ہی تو عالیشان ہے جسے خالہ نے محض دکھاوے کے لیے لگایا ہے تاکہ ان کا کھنڈر کمرہ باہر سے واقعی محل جیسا دکھ سکے۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا۔ خالہ اسے دھکیلتے ہوئے اندر آ گئی اور بولی، نہیں میاں، تم نے قسم کھائی ہے کیا کہ جب تک مجھ بوڑھی کو اوپر نیچے 4 چکر نہ لگوا لو تو بل نہیں دینا؟ خالہ اونچا اونچا بول رہی تھی۔ اس نے درمیان سے کرائی کا نام گول کر دیا۔ تمہیں پتا ہے کہ مجھے اوپر نیچے اترتے ہوئے کس قدر اذیت ہوتی ہے؟ وہ سر جھکا کر سن رہا تھا، بولتا تو نیا محاذ کھل جانا تھا۔ خالہ پرسوچ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر ایک ہنکارا بھرا اور بولی، جلدی کرو، مجھے پیسے دو، اس گرمی میں 1 منٹ اور کھڑی رہی تو کباب بن جاؤں گی۔
اس نے خالہ کی طرف دیکھا تو وہ اتنی سی دیر میں پسینہ پسینہ ہو گئی تھی. ان کو 2 منٹ میں کباب بن جانے کا ڈر تھا، جبکہ وہ پچھلے 4 سال سے بغیر پنکھے کے اسی جہنم میں جل رہا تھا. کیا کسی نے اس کا نہیں سوچا تھا؟ سوچتے بھی کیوں؟ آخر وہ اسے انسان سمجھتے تو کچھ سوچتے نا. خالہ کی آواز پر وہ چونکا. او میاں، مراقبے سے باہر آ جاؤ اور مجھے پیسے دو. اس نے کہا، خالہ آپ کو پتا ہے تنخواہ 10 کو ملتی ہے تو میں آپ کو ہمیشہ 10 کو ہی دے دیتا ہوں. آپ فکر نہ کریں، میں ناحق کسی کا نہیں کھاتا. جیسے ہی تنخواہ آتی ہے آپ کے پاس پیسے پہنچا دوں گا. خالہ اس کی بے بسی اور جھکے سر کو دیکھ کر مسکرائی. ان کو تو خدا سے بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا. وہ ایک یتیم اور بے سہارا پر ہنس رہی تھی. وہ جانتی تھی کہ اس کی تنخواہ 10 کو ہوتی ہے، لیکن اس کو روب میں رکھنے اور اسے بے بسی محسوس کروانے کے لیے وہ یکم سے 10 تک 4 سے 5 چکر تو لگا ہی لیتی تھی. جب وہ اسے اس بوسیدہ سے کمرے میں پسینے اور گرمی سے بے حال دیکھتی تو انہیں خوشی محسوس ہوتی تھی، لیکن آج وہ اسے دیکھ کر چونک گئی تھی. وہ ایک دم تر و تازہ لگ رہا تھا. اس کے چہرے پر پسینے کی ایک بوند بھی نہ تھی. خیر، وہ سر جھٹک کر کمرے سے نکل گئی. وہ بھی بستر سمیٹ کر باتھ روم میں چلا گیا اور نہا دھو کر کام پر نکل پڑا. کل کی بنسبت اس کا آج کا دن مزید اچھا گزرا تھا. ایک انجانی مدد پتہ نہیں کہاں سے اسے میسر آ جاتی تھی. راستے میں ایک نیا ہوٹل کھلا تھا جہاں 10 دن تک مفت کھانا کھلایا جائے گا. اس نے ایک نظر اس تحریر کو دیکھا، پھر سر جھکائے وہاں سے گزرنے لگا. یہ تحریر بھی تو بڑے لوگوں کے لیے ہوگی، ہم لوگوں کو کوئی کیوں اتنے شاندار ہوٹل میں کھانا کھلائے گا. وہ ابھی 2 قدم ہی آگے بڑھا تھا جب کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، آؤ بھائی، کھانا کھا کر جاؤ. اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک خوش شکل نوجوان کھڑا تھا. اس نے اتنے میٹھے اور نرم لہجے میں کہا کہ وہ انکار نہ کر سکا اور اس کی تقلید میں چل پڑا. وہ جا کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا. یہاں موجود سارے چہرے اس کے لیے نئے تھے. اس نے آج سے پہلے ان کو کبھی اس علاقے میں نہیں دیکھا تھا. کچھ دیر بعد اس کے سامنے موجود میز پر کھانے چن دیے گئے. اس نے جب اپنے سامنے موجود کھانے کو دیکھا تو اس کی آنکھیں بھر آئیں. اس نے کہاں سوکھی روٹی کے علاوہ کوئی چیز چکھی تھی. کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی. وہ ندیدوں کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑا. 4 سال بعد اس نے یوں پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا. جب وہ کھانا کھا چکا تو اسے ایک دم اپنی جلد بازی میں کھانے کا احساس ہوا. اسے لگا ابھی کوئی اسے اٹھا کر باہر پھینک دے گا اور کہے گا، تمہیں تو کھانے کا طریقہ ہی نہیں ہے، آئندہ یہاں مت آنا. اس نے چور نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، لیکن صد شکر کہ کوئی بھی اس کی جانب متوجہ نہ تھا. اس نے ہاتھ دھوئے اور جانے لگا کہ پھر وہی آواز آئی، بھائی یہ لیتے جاؤ اور روز کھانا کھانے یہیں پر آ جایا کرنا، چاہو تو تینوں وقت بھی آ سکتے ہو. وہ فرط جذبات سے اس بندے کے گلے لگ گیا. اس کے ہاتھ سے شاپر لے لیا. اس میں اس کو کھانا پیک کر کے دیا گیا تھا. وہ بہت خوش تھا اور حیران بھی. اس کے حالات بدل رہے تھے. وہ انہی سوچوں میں گم کمرے کے قریب پہنچ گیا. کمرے کے آگے آج پھر سارا محلہ جمع تھا اور ان سب کے درمیان موجود خالہ نہ جانے کس چیز کی داد وصول کر رہی تھی. بہن، تم تو بڑی دل والی ہو، ایک تو مفت کا کمرہ اور اب اوپر سے اس کی مرمت بھی کروا رہی ہو، ساتھ ہی ساتھ نیا فرنیچر بھی. اس کی نظر اس پر پڑی. پھر وہ بولی، کون کرتا ہے ایسے ان جیسوں کے لیے. اسے بہت غصہ آیا مگر ضبط کر گیا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھا. اگلا منظر دیکھ کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. اس نے مڑ کر حیرت سے خالہ کی جانب دیکھا جو اسے وارننگ دیتی نظروں سے دیکھ رہی تھی. وہ اندازہ نہ لگا پایا کہ ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. اس کے کمرے کی دیواروں کی مرمت کر کے ان پر نیلا رنگ کیا گیا تھا. فرش کی مرمت بھی ہو چکی تھی اور حیرت کی بات یہ تھی کہ ایک ہی دن میں پکا فرش لگا ہوا تھا. چھت کے ساتھ بالکل نیا پنکھا لٹک رہا تھا، جبکہ 2 آدمی اس کے کمرے میں انتہائی مہنگا اور نیا فرنیچر سیٹ کر رہے تھے. فرش پر نیلے ہی رنگ کا قالین بچھایا گیا تھا. کھڑکی کے آگے بھی نیلے رنگ کا انتہائی نفیس پردہ لٹک رہا تھا. 0 بلب کی جگہ LED بلب جگمگا رہے تھے. ایک طرف دراز قد فل سائز فریج تھا. وہ کمرے کی حالت دیکھ کر بھونچکا رہ گیا. اس کا کمرہ واقعی ہی کسی محل کا کمرہ محسوس ہو رہا تھا. اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے کمرے کو دیکھا. اب وہ لوگ بیڈ پر نیلے رنگ کے جالی کے پردے لگا رہے تھے. اگلے ہی لمحے انہوں نے نیلے رنگ کا صوفہ سیٹ کیا. اس کا کمرہ نیلا نیلا ہو گیا تھا.
کمرے میں موجود تقریباً ہر چیز ہی نیلے رنگ کی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آئے، ایک نظر خالہ کو دیکھ کر ان کے آگے سر جھکا کر ایک طرف کو چل پڑے۔ خالہ تو ان کی اس حرکت پر ہی نہال ہو گئیں۔ وہ بہت حیران تھا کہ خالہ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہیں، کیا صرف دکھاوے کے لیے؟ لیکن دکھاوے کے لیے تو وہ کچھ چھوٹا موٹا بھی کر سکتی تھی۔ ایک ایک کر کے سارے محلے والے اس پر نفرت بھری نگاہ ڈال کر وہاں سے نکلتے گئے۔ ان کے جاتے ہی وہ وہاں سے کمرے میں داخل ہوا۔ خالہ بھی فوراً سے پہلے اس کے پیچھے داخل ہوئی اور اس کو بولنے کا موقع دیے بغیر ہی بولی، تم تو بھائی بڑے شپے رستم نکلے، مجھے 7,000 دیتے ہوئے تمہارے دل پر آرے چلتے تھے اور یہاں پورا کمرہ محل کی طرح سجایا جا رہا ہے۔ سچ بتاؤ اتنی دولت کہاں سے آئی تمہارے پاس؟ کہیں کوئی چوری تو نہیں کی؟ ہاں چوری ہی کی ہوگی، پتہ نہیں کس کے گھر کی صفائی کر کے آئے ہو، لگتا ہے کوئی بہت بڑا ہاتھ مارا ہے، جلدی سے مجھے بتاؤ نہیں تو میں پولیس کو بتا دوں گی۔ پولیس کا نام سن کر ایک دم وہ گھبرا گیا اور خالہ سے بولا کہ میں نے کچھ نہیں کیا خالہ، میں نے کوئی چوری نہیں کی۔ خالہ اس کی بات کاٹتے ہوئے غصے سے پھنکاری، چوری نہیں کی تو کیا تمہارے ہاتھ کوئی قارون کا خزانہ لگ گیا ہے یا کوئی جادو سیکھ لیا ہے؟ ایک ہی دن میں کمرے کی حالت بدل دی، یہ سب کیا جنوں نے کیا ہے؟ مجھے تو صبح تم کہہ رہے تھے کہ تنخواہ نہیں ملی اور میرے اوپر پہنچتے ہی تم نے سامان منگوا کے مزدور بھی لگوا لیے۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہم آنکھیں کان بند کر کے بیٹھے ہیں کیا؟ اب جلدی سے مجھے میرا کرایہ دو اور بل بھی، اور ہاں اگلے مہینے سے میں کرایہ بھی ڈبل لوں گی۔ وہ بولا، خالہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں ابھی، لیکن اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی خالہ نے اس کے کرتے کی اگلی جیب سے لٹکتے نوٹوں پر جھپٹا مارا۔ وہ 5-5 ہزار کے 3 نوٹ تھے۔ خالہ نے وہ نوٹ جھٹ سے مٹھی میں دبائے اور بڑے میٹھے لہجے میں بولی، بیٹا تم تو میرے بیٹے جیسے ہو، کوئی بھی چیز کی ضرورت ہوئی اس بوڑھی خالہ کو بس ایک آواز دے دینا۔ یہ کہہ کر خالہ اس کے کمرے سے 9-2-11 ہو گئی۔ پیچھے وہ حیرت زدہ ہو کر کمرے کو دیکھنے لگا۔ اس نے تو یہ سمجھا تھا کہ یہ سب خالہ نے کیا ہے، لیکن خالہ کی باتوں سے تو یہ لگ رہا تھا کہ وہ یہ سب کیے کرائے کا ذمہ دار اسے سمجھ رہی تھی۔ اگر خالہ نے یہ نہیں کیا تو یہ سب کس نے کیا آخر؟ پھر وہ چونک پڑا، اور اس کی جیب میں وہ نوٹ کہاں سے آئے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ کون کر رہا ہے یہ سب؟ پھر اسے ایک دم پیاس محسوس ہوئی۔ اس کی نظر فریج پر پڑی۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس کی جانب بڑھا اور کانپتے ہاتھوں سے فریج کھولا۔ گرتے گرتے بچا۔ پورا فریج انواع و اقسام کے کھانوں اور مشروبات سے بھرا پڑا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہ آئی اور ڈر کے مارے فریج سے ہی ایک بوتل نکال کر منہ کو لگا گیا۔ کچھ تو تھا جو اس کی نظروں سے اوجھل تھا، کوئی تو تھا جو اس کی مدد کر رہا تھا۔ پہلے وہ اس بات کو صرف اتفاق سمجھ رہا تھا، لیکن یہ سب اتفاق نہیں ہو سکتا۔ کوئی محض اتفاق سے کیسے اس کا کھنڈر نما کمرہ چمکا سکتا ہے، وہ بھی صرف چند گھنٹوں میں؟ اس کو بے ساختہ پچھلے 2 دن سے اپنے ساتھ ہونے والے واقعات یاد آ گئے تھے۔ ساتھ ہی اس نے فرنیچر کو دیکھا۔ سارے کا سارا فرنیچر بے حد وزنی تھا۔ تو پھر وہ معمولی سی جسامت کے مالک وہ 2 لڑکے جو اس کے کمرے میں سب کچھ سیٹ کر رہے تھے، وہ اتنی آسانی سے کیسے اتنے وزن کو اٹھا پا رہے تھے؟ ان کو دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ انہیں اس بھاری سامان کو ہلانے جلانے میں کوئی دقت پیش آئی ہو۔ وہ فریج بند کر کے اٹھا اور جا کر صوفے پر دراز ہو گیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے ہی بیٹھا تھا کہ یہ نہ ہو کہ یہ سب خواب ہو اور وہ جیسے ہی بیٹھنے لگے صوفہ غائب ہو جائے اور وہ کھردرے فرش کو سلامی دے دے۔ لیکن وہ بیٹھ گیا تھا۔ اس کے ساتھ کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہ آیا، لیکن یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ بھی تو ہرگز معمولی نہ تھا۔ سب کچھ اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ وہ ان سب چیزوں پر ہی سوچ رہا تھا جب ایک دم بدک کر صوفے سے اٹھا اور کارپیٹ سے الجھ کر اوندھے منہ گرا۔ اس کو دن میں ہی تارے نظر آ گئے تھے، کیونکہ اسے ایسے محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا ہو اور اس کی کانوں میں سرگوشی ہوئی، شہزادے۔ اس کے گرتے ساتھ ہی ایک ہنسی گونجی جس میں شرارت کا عنصر نمایاں تھا۔ پھر اسے قدموں کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی ہیل پہنے ٹک ٹک کر کے اس کے قریب آ رہا ہو۔ خوف سے اس کی آواز بند ہو گئی۔ ہیل کی ٹک ٹک اس کے چہرے کے بالکل سامنے آ کر رک چکی تھی۔ اس نے کبوتر کی طرح دونوں آنکھیں میچ لیں۔ اس کے کان کے پاس پھر سے سرگوشی ہوئی، شہزادے تم ٹھیک ہو؟ تمہیں لگی تو نہیں؟ اس کا رنگ سفید پڑ گیا۔ کون ہو تم اور مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولا تھا۔ سامنے آؤ، کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ وہ اپنے خوف پر قابو پا کر خود کو بظاہر مضبوط بناتا بولا،
لیکن اندر سے اس کا دل کسی سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ اس کا لڑکھڑاتا لہجہ اس کے اندر کی حالت کا پتہ دے رہا تھا۔ اچانک اسے کندھے پر کسی کا لمس محسوس ہوا، کوئی اسے بازو سے پکڑ کر اٹھا رہا تھا۔ اس نے ایک زوردار چیخ ماری۔ اس کے ساتھ کھڑے ہیولے نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، پھر اس نے نفی میں سر جھٹکا اور کمرے میں ایک دم نیلا دھواں چھا گیا۔ وہ حیرت سے بت بنا دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کی آنکھیں یہ کیا منظر دیکھ رہی تھی؟ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ کہانی گجرات کے رہائشی عمیر کی ہے۔ عمیر ایک 24 سالہ خوش شکل نوجوان تھا، لیکن اس کی اچھی شکل و صورت بھی اس کے مقدر میں لکھی گئی سیاہی کو نہ مٹا سکی تھی۔ غم تو اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کی جھولی میں آن پڑے تھے۔ وہ یتیم پیدا ہوا تھا۔ 10 سال کا ہوتے ہی اس کی ماں بھی اس کو داغ مفارقت دے گئی۔ 10 سال کا یتیم بے سہارا بچہ سڑکوں پر بھیک مانگنے لگا تھا۔ کسی نے اس کا خیال نہیں کیا تھا، نہ اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس کے ماں باپ نے پسند کی شادی کی تھی۔ دونوں خاندان ایک دوسرے کے دشمن تھے اور ان دونوں نے ہی اپنی اپنی اولاد کو جائیداد سے آگ کر دیا تھا۔ وہ دونوں وہ شہر چھوڑ کر ایک الگ ہی شہر میں آباد ہوئے تھے۔ اس کا باپ مستری تھا، انہوں نے کمرہ کرائے پر لیا ہوا تھا۔ وہ دن رات محنت کرتا تھا، ساتھ ہی ساتھ اس کی ماں بھی ایک اسکول میں پڑھانے لگی۔ شادی کے 2 سال بعد اللہ نے انہیں خوشخبری کی نوید سنائی، لیکن اسی دن اس کی ماں کے بھائیوں نے اس کے باپ کو بے دردی سے قتل کر ڈالا۔ انہیں اپنی بہن کے ٹھکانے کا بھی پتہ چل چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کو بھی مارتے، وہ خاموشی سے اپنا ضروری سامان لے کر وہاں سے کھسک گئی۔ اسے اپنی نہیں، اپنے سے جڑے اس دوسرے وجود کی پریشانی تھی جو ابھی اس دنیا میں آیا بھی نہیں تھا۔ اس کے پاس کچھ پیسے تھے، اس نے ایک نئی جگہ آ کر پناہ لی، لیکن یہاں بھی لوگوں نے اس کی ماں کو جینے نہ دیا۔ وہ اسے بد کردار کہتے، اس پر آوازیں کستے۔ وہ اپنی صفائیاں دیتی رہتی اور کہتی کہ بچہ میرے شوہر کا ہے، لیکن کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہیں کرتا، اور یقین دلانے کے لیے اس کی ماں کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ جان بچانے کے چکر میں وہ اپنے عزت دار ہونے کا ثبوت وہیں چھوڑ آئی تھی۔ ہاں، اس کا نکاح نامہ جو اس کی پارسائی اور پاک دامنی کا ثبوت تھا، وہ پچھلے شہر میں ہی بھول آئی تھی۔ عمیر کی پیدائش کے بعد وہ ایک دم مضبوط ماں بن گئی۔ وہ اب لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دیتی تھی۔ عمیر نے اس کو زندگی کے سارے غم بھلا دیے تھے۔ یہاں بھی اسے ایک اسکول میں نوکری مل گئی تھی کیونکہ اس کی تعلیم اچھی تھی۔ ڈگری ہونے کی وجہ سے اس کی تنخواہ بھی ٹھیک ٹھاک تھی۔ وہ اپنی دنیا میں مگن ہو گئی تھی۔ اب لوگوں کے منہ بھی کچھ بند ہو گئے تھے۔ وہ جان چکے تھے کہ اب اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو وہ بھی بھونکنا چھوڑ گئے تھے۔ عمیر خوبصورت نین نقش والا، گول مٹول، پیارا سا بچہ تھا۔ 3 سال کا ہوتے ہی اس کی ماں نے اسے اسی اسکول میں ڈال دیا تھا جس میں وہ پڑھاتی تھی۔ عمیر کی ذہنی قابلیت بہت اچھی تھی۔ اس نے ابتدائی جماعتیں 2 کر کے اکٹھی پاس کر لی تھی۔ یوں وہ 10 سال کی چھوٹی سی عمر میں 9ویں جماعت میں پہنچ چکا تھا، لیکن اس معصوم کی اڑان بس یہیں تک تھی۔ وہ جو کھلے آسمان میں اڑنا چاہتا تھا، منہ کے بل نیچے گرا تھا، اور ایسا گرا کہ دوبارہ نہ اٹھ سکا۔ اس کی ماں اسے بے رحم دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بے سہارا کر گئی تھی۔ ماں کے مرتے ہی اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ مکان مالکن نے کمرے سے نکال دیا۔ وہ معصوم بچہ اسکول کا بستہ اور کتابیں سینے سے لگائے سڑک پر بیٹھا رو رہا تھا، اور سب بے حس بنے اس کے پاس سے گزر رہے تھے۔ آخر اس کی ماں کی سہیلی جو کہ اسکول میں اس کی استانی تھی، اسی نے اس کی ماں کی تدفین کا انتظام کیا اور اسے لے کر اپنے گھر آ گئی۔ شروع کے دن تو بہت سکون سے گزرے۔ اس نے سوچا کہ بس مصیبت ختم، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ مصیبت تو اب شروع ہونے والی ہے۔ آہستہ آہستہ اسے گھر کے بچے اور بڑے ناجائز لفظ سے برانے لگے۔ پہل تو اسے اس لفظ کی سمجھ نہ آئی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے یہ لفظ سانپ کی مانند ڈسنے لگا۔ اس کی استانی اس کا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن پھر بھی اسے اپنے گھر والوں کے قہر سے نہ بچا پائی۔ وقت سرکتا جا رہا تھا اور اس کی عمر بھی۔ اس کی پڑھائی کا سلسلہ اس کی ماں کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا تھا۔ کتابوں کی جگہ اس کے ہاتھ میں جھاڑو تھما دیا گیا۔ اس سے گھر کی صفائی ستھرائی کروائی جاتی تھی۔ استانی چونکہ اسکول میں ہوتی تو وہ اس ظلم سے بے خبر تھی۔
کھانے کے لیے بچی ہوئی سوکھی روٹی اور نہ ہونے کے برابر سالن دیا جاتا، وہ پھر بھی چپ چاپ یہ سب کچھ برداشت کر کے رہ رہا تھا، کیونکہ اگر وہ یہاں نہ رہتا تو کہاں جاتا؟ یہاں کم سے کم اسے سر ڈھانپنے کے لیے چھت تو میسر تھی۔ لیکن پھر ایک دن بے بسی کی انتہا ہو گئی اور اس سے وہ چھت بھی چھین لی گئی۔ اس پر چوری کا گھناؤنا الزام لگا کر اسے گھر سے باہر کر دیا گیا۔ مگر اس بار وہ رویا اور چلایا نہیں، اس نے کوئی آہو بکا نہیں کی۔ اب وہ 10 سال کا بچہ نہیں رہا تھا، بلکہ 19 سال کا ایک وجیح شکل کا لڑکا بن چکا تھا۔ 2 راتیں اس نے اپنی ماں کی قبر کے پاس بیٹھ کر گزار دیں، اس امید پر کہ شاید اس کی ماں ہی اس پر ترس کھا کے اسے اپنی آغوش میں چھپا لے۔ لیکن اس کی ماں بھی ظالم ہی تھی۔ ہاں، اس کی ماں بھی باقی سب کی طرح بے حس تھی۔ اگر وہ ظالم نہ ہوتی تو اس کو یوں چھوڑ کر نہ گئی ہوتی۔ 2 دن بعد وہ اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر بالکل ایک 10 سال کے بچے کی طرح رویا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کیا جائے۔ نوکری ملنا بھی مشکل تھا، کھائے تو کدھر سے کھائے اور رہے تو کہاں رہے۔ اسے قبرستان کے گیٹ کے باہر گاڑی کی آواز سنائی دی۔ کچھ لوگ وہاں سے کچرا اٹھا رہے تھے۔ جانے اس کے ذہن میں کیا آئی کہ اس کے قدم خود بخود ان لوگوں کی طرف بڑھنے لگے۔ ان لوگوں کے پاس جا کر عمیر نے ایک شخص کو مخاطب کیا اور کہا، بھائی، میں بہت مجبور ہوں، بے سہارا ہوں، یتیم ہوں، پلیز مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں۔ میں آپ سے 2 وقت کی روٹی کے سوا کچھ نہیں مانگوں گا، سڑک پر سو جاؤں گا، لیکن پلیز مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں۔ اس نے دوسرے کو آنکھ ماری اور پھر عمیر سے پوچھا، کتنی تعلیم ہے تیرے پاس؟ عمیر نے کہا، جی 8ویں کا سرٹیفکیٹ ہے۔ اس آدمی نے مصنوعی افسردگی ظاہر کی اور عمیر کو کہا کہ دیکھو، ہمارے محکمے میں بھرتیاں تو آئی ہیں، لیکن اس کے لیے 10ویں کا سرٹیفکیٹ چاہیے، تمہارے پاس صرف 8ویں کا ہے، تو معذرت، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ عمیر نے ان کی بہت منتیں کی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ عمیر مایوسی سے آگے بڑھ گیا۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گیا تھا جب وہ گاڑی اس کے پاس آ کر رکی اور اس شخص نے کہا کہ ایک حل ہے اگر تم مانو تو۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں کے مصداق عمیر جلدی سے بولا، مجھے سب منظور ہے۔ اس آدمی نے کہا، چونکہ تمہاری تعلیم کم ہے، تم سرکاری نہیں ہو سکتے، لیکن اگر تم ہم دونوں کے انڈر پرائیویٹ کام کرو تو ہم تمہیں مہینے کا 10,000 دیں گے۔ عمیر نے یکدم حامی بھر لی، جبکہ وہ دونوں چہرے پر پراسرار مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اسے سرکاری طور پر ہی بھرتی کروانا تھا، جس سے اس کی تنخواہ 30,000 ہوتی، لیکن انہوں نے اس کی مجبوری کا بھرپور فائدہ اٹھایا تھا اور اسے کہا تھا کہ اسے سرکاری نوکری نہیں مل سکتی۔ اسے 10,000 پر تنخواہ کر وہ اس کے 20,000 آپس میں بانٹ لینا چاہتے تھے۔ خیر، انہوں نے عمیر کو اگلے ہی دن کام پر لگا دیا۔ عمیر کو جس جگہ پر کام کے لیے بھیجا گیا یہ وہی محلہ تھا جہاں وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا، لیکن آج وہ یہاں پر سویپر بن کر آیا تھا۔ ایک بات اچھی تھی کہ اسے یہاں کوئی بھی پہچان نہ پایا۔ اس نے ایک نظر ہاتھ میں پکڑے جھاڑو کو دیکھا اور پھر گلی میں پھیلے کچرے کو، لیکن اب یہی اس کا مقدر تھا۔ روٹی کے لیے اسے یہ سب تو کرنا ہی تھا۔ اس نے ٹرالی ایک طرف کھڑی کی اور جھاڑو لگانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے ساری گلی صاف کر دی تھی۔ اب اس نے ٹرالی سے بیلچا اٹھایا اور کچرا اٹھا کر ٹرالی میں ڈالنے لگا، لیکن اگلے ہی پل وہ فوراً ایک سائڈ پر ہوا، ورنہ کچرے کا شاپر اس کے منہ پر آ کر لگنا تھا۔ سامنے دوسری منزل پر ایک عورت کھڑی اسے حقارت سے دیکھ رہی تھی، پھر چلا کر بولی، گھور کیا رہا ہے؟ گھنٹی کیا تیرے باپ نے بجانی تھی؟ اگر کچرا گھر میں رہ جاتا نا تو سارا تیرے حلق سے اندر کرنا تھا میں نے، نیچ انسان۔ عمیر بت بنا کھڑا رہ گیا۔ اتنی ذلت، اتنی حقارت، اور یہ سب صرف اس دن نہیں، روز بروز ہونے لگا تھا۔ لوگ اس کو گالیاں دیتے، اس پر کچرا پھینکنے کی کوشش کرتے، اسے نیچ اور بدذات کہتے، حقارت بھری نظروں سے اس کا کلیجہ چیر دیتے۔ وہ اسے کوڑے والا کہہ کر پکارتے تو وہ ان کی تعلیم اور ان کی ڈگریوں پر افسوس کر کے رہ جاتا۔ وہ تو ان کو صاف ستھرا ماحول دیتا تھا، ان کے گھر اور گلی سے کچرا اٹھا کر دور جا کر پھینکتا تھا، جس سے ان کے گھر اور گلی چمکتی دکھائی دیتی تھی۔ اگر ایک دن وہ کچرا نہ اٹھاتا تو گلی گندگی کا ڈھیر بن جاتی، پورے محلے میں بدبو اور تعفن کا راج ہوتا۔ اسے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ ہر روز اس کی عزت نفس مجروح کرتے تھے۔ اس کا مستقل کام اسی گلی میں لگا دیا گیا تھا۔ 4 دن بعد اس نے ایک کمرہ بھی لے لیا اور کمرے کی مالکن نے بھی اس کی مجبوری کا خوب فائدہ اٹھایا۔ یہ منظر سڑک کے ساتھ موجود پارک کا ہے، جہاں جنات کی جنزادی نیلو اپنی جنزادی سہیلیوں کے ساتھ انسانی شکل میں موجود ہے۔
جن زادی نیلو بے انتہا خوبصورت اور حسین تھی. اس کو انسانی دنیا سے بے حد لگاؤ تھا، اس لیے زیادہ تر یہیں پائی جاتی تھی. جن زادی نیلو ایک نرم دل اور ہمدرد جن زادی تھی. وہ بہت شرارتی اور نٹ کھٹ سی تھی. اس وقت بھی وہ اپنی سکھیوں کے ساتھ کھیل میں مگن تھی. اس کی عمر تو 20 سال تھی، لیکن وہ ایک لاابالی طبیعت رکھتی تھی. آج بھی وہ صبح ہی صبح یہاں پارک میں براجمان تھی. کچھ دیر کے بعد وہ وہاں سے نکلی تو اس کی نظر ایک انسان پر پڑی جو جانے اتنی دھوپ میں کھڑا پسینے سے نہایا ہوا کیا سوچ رہا تھا. نیلو جن زادی اس کے پاس آئی اور اس کی بڑبڑاہٹ سنی. وہ خود سے ہی باتیں کر رہا تھا. اس کے دل میں کتنی حسرتیں تھیں. نیلو جن زادی کی نظر جب اس کے چہرے پر پڑی تو وہ دم بخود رہ گئی. اتنا وجیح چہرہ اور ایسے کام. اگلے ہی لمحے اس کی نظر اس کے ہاتھ میں موجود ٹرالی اور اس میں پڑے کچرے پر پڑ چکی تھی. نیلو جن زادی ایک دم افسردہ ہو گئی. وہ سمجھ گئی کہ اس بیچارے کو قسمت کی بہت سخت مار پڑی ہے. اس کی باتیں سن کر نیلو جن زادی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اس کے دل سے ایک دم ہوک سی اٹھی. اس نے خود سے کہا، اتنی بے بسی، اتنی لاچاری، وہ بھی اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے. اتنا تو ہم جنات ایک دوسرے کو نہیں ستاتے جتنا یہ انسان ایک دوسرے کی بے بسی کا فائدہ اٹھاتے ہیں. کیا یہ لوگ بھول گئے ہیں کہ ان کو بنانے والی ذات کون ہے؟ یہ ایک یتیم شخص کو مجبور کر کے اس کے غیظ و غضب سے کسی صورت نہیں بچیں گے. اچھا تو یہی وجہ ہے کہ ہم جنات انسانوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. انسان واقعی ہی ظالم ہے. خیر، نیلو نے اسے اس دھوپ سے نکالنے کے لیے ایک کاغذ کا گولا بنا کر مارا جو اس کی کنپٹی پر لگا. اس کے جانے کے بعد وہ اپنی سکھیوں کی طرف آئی. وہ غصے سے بھر گئی تھی. اب وہ اس انسانی دنیا میں تباہی مچانا چاہ رہی تھی. جب اس کی سکھیوں نے اسے سمجھایا کہ نیلو جن زادی، ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا. جہاں اچھے انسان ہیں وہاں برے بھی ہیں. برے چند ایک ہی ہوں گے مگر اچھے لوگوں سے پوری دنیا بھری پڑی ہے. جس طرح ہم جنات قوم میں کچھ کم ظرف جنات ہوتے ہیں جنہیں اپنی طاقتوں کا غرور ہوتا ہے، اسی طرح انسانوں میں بھی کچھ کم ظرف ہوتے ہیں جن کو اپنی دولت اور طاقت پر غرور ہوتا ہے. تم چھوڑو ان کو، ہم اس لڑکے کی مدد کرتی ہیں. نیلو کی سہیلیاں اسے پرسکون کرنے میں کامیاب ہو گئی تھیں. دراصل ان کا تعلق قوم جنات کے مسلمان قبیلے سے تھا. وہ سر جھٹک کر نیلو جن زادی کے پیچھے ہو گئیں اور اس کی اگلی حرکت پر انہوں نے بمشکل اپنے قہقہوں کا گلا گھونٹا، کیونکہ نیلو جن زادی نے اس ٹھنڈے پانی کے تمنائی لڑکے پر گلیشیئر کے پانی کی پوری بالٹی انڈیل دی تھی. اس کے بعد وہ تقریباً اس کے ساتھ ساتھ ہی رہیں. سامنے موجود منظر کو دیکھتے ہی عمیر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. نیلے دھوئیں میں سے نیلے ہی رنگ کا ایک بے تحاشا حسین طوطا اڑ کر اس کی طرف آ رہا تھا. اس کی جسامت معمولی طوطے سے کافی بڑی تھی. اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے نیلے رنگ کی شعائیں نکل رہی تھیں جن سے پورا کمرہ نیلی روشنی میں نہا گیا تھا. عمیر بے یقینی کی صورت میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھ رہا تھا. یہ کیسا طوطا تھا؟ وہ تیزی سے اڑتا ہوا اس کی ناک کی سیدھ میں اس سے 2 قدم کے فاصلے پر رک گیا اور اگلے ہی پل کمرے میں عمیر کی بے ساختہ چیخیں گونج اٹھی تھیں. وہ حیرت کے گہرے سمندر میں ڈوب گیا تھا. بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، یا وحشت، یہ کیا بلا ہے؟ وہ طوطا ایک دم انسانی شکل اختیار کر گیا تھا. عمیر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. اس کے سامنے طوطے کے بجائے ایک خوبصورت لڑکی کھڑی تھی. وہ نہایت حسین تھی. اس نے عمیر کی طرف دیکھا اور ایک ادا سے مسکرائی اور پھر بولی، شہزادے گھبراؤ نہیں، میں تمہاری دوست ہوں. عمیر نے گھبرا کر اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میرا تعلق قوم جنات سے ہے. میں پچھلے 2 دن سے تمہارے ساتھ ہوں. تمہارا سارا ماضی جانتی ہوں اور یہ سب کچھ میں نے ہی کیا ہے. میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں. فکر نہ کرو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، بلکہ تمہیں ستانے والے ہر انسان کو اس کے کیے کا حساب دینا ہوگا. نیلو جن زادی کر و فر سے بولی. عمیر نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر بولا، تم میری مدد کیوں کرنا چاہتی ہو؟ اس سے تمہیں کیا ملے گا؟ نیلو جن زادی نے کہا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، لیکن تمہیں تو ایک اچھی زندگی مل سکتی ہے، اور اس کے بعد اگر تم چاہو تو ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں. عمیر کے لیے ان سب باتوں پر یقین کرنا انتہائی مشکل تھا. کیسے ایک جن زادی اس کی مدد کر سکتی ہے؟ نیلو نے اسے پریشان دیکھا تو کہا، میرا ہاتھ پکڑو اور چلو. عمیر نے ناسمجھی سے اسے دیکھا اور پوچھا کہ کہاں؟ نیلو جن زادی نے کہا کہ تمہاری خوشیوں کے جہان میں. اس کے بعد اس نے خود ہی عمیر کا ہاتھ پکڑا اور اسے آنکھیں بند کرنے کا کہا. اگلے ہی پل عمیر نے خود کو ہوا میں محسوس کیا تھا. کچھ دیر کے بعد اس کے قدم زمین پر لگے
تو اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ وہ قدرے سنسان جگہ کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے ایک بوسیدہ عمارت تھی۔ نیلو جنزادی اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی جانب لے گئی اور تھوڑی ہی دیر میں اندر کی ہر چیز کو چمکا کر رکھ دیا۔ وہ عمیر کو لے کر سوات کے ایک پہاڑی مقام پر آئی تھی۔ اس نے عمیر کو وہاں چھوڑا اور واپس اس کے کمرے میں آ گئی۔ یہاں آ کر اس نے پھونک ماری۔ کمرہ پہلے جیسی خستہ حالت میں آ چکا تھا۔ وہاں سے ہر چیز غائب ہو چکی تھی۔ وہ ایک افسوس بھری نظر ڈال کر وہاں سے غائب ہو گئی۔ اگلے ایک ہفتے تک کوئی اس محلے میں صفائی کے لیے نہیں آیا۔ محلے میں جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر لگ چکے تھے۔ ہر طرف گندگی اور غلاظت پھیلی ہوئی تھی جس سے طرح طرح کی بیماریاں پھیل رہی تھیں۔ جب شکایت درج کرائی گئی تو وہ محلہ جن 2 آدمیوں کی زیر نگرانی تھا ان کو ان کی اس نااہلی کی وجہ سے نوکری سے نکال دیا گیا۔ یہ وہی 2 لوگ تھے جنہوں نے عمیر کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا تھا۔ ان لوگوں کو تو نوکری سے نکالا گیا تھا مگر صفائی پھر بھی کسی نے نہ کرائی۔ محلے میں پھیلی بدبو جو گھروں میں بھی داخل ہو چکی تھی، سانس لینا مشکل کیا ہوا تھا۔ سب کو طرح طرح کی بیماریوں نے آن گھیرا تھا۔ وہ اپنے سامنے اپنے پیاروں کو مرتے دیکھ رہے تھے۔ سب کو اپنے اپنے گناہ یاد آ رہے تھے کہ کیسے انہوں نے ایک انسان کو حقیر جانا، اس کی عزت نفس کو روندا۔ وہ پھر بھی ایک لفظ کہے بغیر ان کا کچرا اٹھاتا تھا۔ آج انہیں اس کی قدر اچھی طرح معلوم ہو رہی تھی۔ وہ جان گئے تھے کہ ہر شخص ہماری زندگی میں ضروری ہوتا ہے۔ وہ گلیوں میں جھاڑو لگانے والا لڑکا ان کی زندگی میں کتنی اہمیت کا حامل تھا، انہیں آج احساس ہو رہا تھا۔ وہ سب کے سب اس سے نجات چاہتے تھے، لیکن یہ نجات کب ملنی تھی یہ اوپر والے کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ یہ نیلو جنزادی کا انتقام نہیں تھا، یہ اس پاک ذات کا قہر تھا جو انہوں نے ایک یتیم، مجبور اور غریب انسان کو ستا کر خود اپنے اوپر بلایا تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، تو وہ گزر رہا تھا۔ عمیر کو سوات آئے 4 سال ہو چکے تھے۔ اس دوران وہ حافظ قرآن بن چکا تھا اور اس نے شادی بھی کر لی تھی۔ اس کی شادی ایک انسانی لڑکی سے ہی ہوئی تھی۔ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ نیلو جنزادی ان سے ملنے آتی رہتی تھی۔ وہ اس وجیح انسان کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر بہت خوش تھی۔ وہ چاہتی تو ان لوگوں سے خود انتقام لے سکتی تھی، لیکن کچھ کام قدرت نے اپنے ذمے لیے ہوتے ہیں اور قدرت کے فیصلے تو ہمیشہ انصاف پر ہی ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک بات جنزادی اور عمیر کی شادی کی ہے تو ضروری نہیں کہ ہر کہانی کا اختتام انسان اور جنات کی شادی پر ہی ہو، بلکہ کبھی کچھ کہانیاں ہمیں کچھ سکھانے اور ہماری ان غلطیوں کی اصلاح کے لیے بھی لکھی جاتی ہیں جن سے ہم لوگ قطعی ناواقف ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔